اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم علامہ یاسین قادری کی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں جب لوگ مریں گے روز حشر کا میدان لگے گا اور پھر تمام لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ نظریں نیچی کریں۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیوز ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اہل بیت کا دبدبہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محشر کا میدان لگے گا نا، محشر کا میدان، نبی بھی ہوں گے قبلہ، رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی، انبیاء کی اولاد بھی، آل بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، مائیں بھی، بیویاں بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی، خلیفہ بھی، بڑے بڑے جگیروں والے، عزتوں والے، شانوں والے، شملوں والے، ساری کائنات جمع ہوگی۔ جاگو یار، ساری کائنات، سارے رسول بھی، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، یحییٰ، لوط، ہود، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام، سارے نبی اور رسول جمع ہوں گے۔ حدیث دے رہا ہوں، اس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو عائشہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ کے عرش سے ہائے ہائے جملے یاد ضائع نہ کرو، اللہ کے عرش سے صدا دی جائے گی، ندا دی جائے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ ایک آواز آئے گی، معاشر والو گردنیں جھکا لو، مولا جھکا لی، نظریں نیچی کرو، مولا نظریں نیچی کر لئی، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ نہیں سمجھے یار، ایک نکتہ دینا میں نے، جس کا نصیب نبی اور رسول امت میں اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، ہر گھر مانتا ہے۔ بڑی خاص بات دینی ہے توجہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام نے پاک بی بی کی آمد کا پروٹوکول بتا دیا۔ نہیں سمجھے یار، ہر نبی رسول کی اولاد نہیں آئے گی، ان کی بیویاں نہیں آئیں گی، سارا کچھ ہوگا۔ حضور فرماتے نہیں، جب میری بیٹی آئے گی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ کس کی طرف سے یار، جملے ضائع نہ کرو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، نبیوں گردنیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو۔ فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ چوم کے، جس فاطمہ الزہرا کے پروٹوکول میں تشریف لانے میں انبیاء اور رسولوں کو حکم آ گیا گردنیں جھکانے کا، اب پاک بی بی کا پروٹوکول یہ ہے، تہذیب یہ ہے، تقریر یہ ہے، جب پاک بی بی تشریف لائیں تو نبیوں کو حکم آ جائے، رسولوں کو آرڈر آ جائے گردنیں جھکانے کا۔ جب نبیوں اور رسولوں کو حکم مل جائے گردنیں جھکانے کا تو امتی کیسے کھیت کی مولی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا باغ فدق کے معاملے پر توبہ نعوذ باللہ غلطی پہ تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ شرم کرنی چاہیے۔ یہ احادیث حضرت بی بی عائشہ سے یہ مولانا صاحب اہل سنت کے بتا رہے ہیں کہ روز حشر میں کیا کنڈیشن ہوگی۔ تو آج ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا پر یہ بات کرتے ہیں۔ آخرت میں ان کا تو جوس نکل جائے گا، اللہ نے ان کا جوس نکال دینا ہے۔ اچھا آگے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ امتی کی کیا اوقات رہ جاتی ہے یار، نہیں سمجھے یار۔ جب بڑی ہستیاں، اس پہ کسی کے گھر کا اختلاف نہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، جب بڑوں کو آرڈر آ رہا ہے
کہ گردنیں جھکا لو تے پھر چھوٹیاں دی کی اوقات ہے؟ نہیں سمجھے یار. یعنی پاک بی بی کا پروٹوکول ہے نا. اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک پیغام نہیں دے دیا, اور حضور علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کون ہے بتاؤں؟ امام شرانی الیواقیت الجواہر میں یہ روایت لے کے آئے. حضور علیہ السلام جب معراج کی رات گئے نا, لا مکان کی آخری حد تک, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ معراج کی رات جب گفتگو ہوئی نا طالب اور مطلوب کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان, عاشق اور مشوق کے درمیان, جب کوئی تیسرا نہیں, ایک خدا دوسرا مصطفیٰ, اہل سنت کی 50 کتابیں دے کے جاؤں گا. ارے وہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جس موضوع پہ, جس ٹاپک پہ, جس عنوان پہ گفتگو ہوئی نا, اس موضوع کا نام علی ہے. اس موضوع کا نام علی ہے. ہائے ہائے ہائے. میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں, ایک نکتہ دینے لگا ہوں, توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیں, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. حضور گئے, اللہ کی طرف سے آواز آئی, کیف یا محمد ان ربک یصلی, سونیا اپنی جگہ پہ رک جا. مکہ سے لے کے اس لا مکان کی آخری حد تک تو سونیا تو آیا ہے, اب اپنی جگہ پہ رک جا, تیرا خدا خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے. یہ میں نے قبلہ, یہ میں نے حوالہ دیا اہل حدیث کا. ہون ذرا سنیاں نہ بھی سنو. امام احمد بن حنبل کی مسند, یہ سیاستہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل. کسی کو پتہ لگے چاہے علامہ صاحب کسی مولویوں کا حوالہ دے گے. اتنی بڑی کتاب. وہ روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا جب میں جنت کا افتتاح کروں گا نا, استقبالنی جبار القہار, تو جو ذات آگے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق میرا استقبال کرے گی وہ خدا خود ہوگا. مجھے ایک جملہ کہنے دو, پھر مجھے ایک جملہ پھر کہنے دو کہ جس ہستی کا استقبال خدا اپنی شان کے مطابق خود کرے, وہ ہستی جس زہرا کے لیے کھڑی ہو جائے, اس زہرا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاک سیدہ تشریف لاتی تھی تو نبی پاک سرکار سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں. تو علامہ صاحب یہ بات فرما رہے, آگے سنتے ہیں. اور میں ایک بات نہ بتاؤں, یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا صحابہ کے, امہات المومنین کے, میں جنون بات بتانے لگا ہوں قبلہ. 40 سالوں میں, چلو میرے بچپن کا حال نکال لو, 25 سالوں میں لاکھوں کتب حدیث کو میں نے کھنگالا ہے. دن رات 16 کتابیں بھی اہل بیت پہ مکمل ہو چکی ہیں. دن رات میں نے حدیثوں میں غوطہ زنی کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صرف نعرے لگاتے, مانتے ان کی بھی نہیں. یہ صرف نعرے لگاتے, ان کی نہیں مانتے. میں انہی کی تو بتا رہا ہوں. یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہے کہ ہم حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, یکا یک پاک بی بی تشریف لے آئیں. انا کننا ازواج اندہ جمیعا لم تغادر منا واحدتن فاقبلت فاطمہ تو تمشی. آپ کہتے ہیں حضور کے, صحیح بخاری کی روایت دے رہا ہوں, حضور کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی, یکا یک پاک بی بی کوثر مصطفیٰ, وہ سیدہ, وہ زاہدہ, وہ عابدہ, وہ راکعہ, وہ عاصمہ, وہ مخدومہ کائنات, وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ تشریف لائیں. اور اماں عائشہ فرما رہی ہیں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کہہ رہی ہیں, یوں لگ رہا تھا کہ حضور تو ادھر بیٹھے ہیں. وہ کہتے جیسے حضور آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. میں بخاری کھول کے دکھاؤں گا. کہتی چلنا حضور جیسا, انداز خرام ناز مصطفیٰ جیسا, بولنا مصطفیٰ جیسا, مسکرانا مصطفیٰ جیسا, انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا, انداز تکلم مصطفیٰ جیسا, انداز بیان مصطفیٰ جیسا. اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا
تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھ لو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہی کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھ لے صلوات اللہ علیہا. میں بس کلوز کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے بس کلوز کر. توجہ، ایک اور نکتہ دینے لگا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ نام نہاد سو کالڈ سنیت کو بدنام کرنے والا بدبخت، اس نے سرکار ابو طالب علیہ السلام پر بات کی، بکواس کی ہے، اس نے ان کو کافر کہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کافر کہا، اس کو میں نے چیلنج کر دیا. اس کو کہا اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ مناظرے کے لیے. اور وہ میرا نام لے لے کہ جلالی صاحب اپنے خطبات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے علامہ یاسین قادری کبھی سیفی علی خان کی مدد کر رہا ہے، کبھی ٹیلی فون پہ لائیو ان کی کال چلا کے سنا رہا ہے یہ شیعہ ہے. میں نے کہا میں شیعہ ہوں یا سنی یہ چھوڑ، تیرے اندر جرت ہے تو سامنے آ، سامنے آ. اور میں نے کہا کہ حدیث کی بات بھی نہیں کرتے، روایت کی بات بھی نہیں کرتے. کوئی بندہ کہہ دے کہ ضعیف ہے، ایمان ابی طالب قرآن سے ثابت کریں گے. ماشاءاللہ. قرآن سے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ نے کہا کہ سونیا ہم نے تجھے مضبوط کیا، تیری تائید کی اور ایمان والوں سے تجھے مضبوط کیا. کچھ ایمان والے ایسے ہو والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کا پہلا جلسہ، پہلی دعوت. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، خطیب بغدادی. کوئی اہل سنت کی کتاب لے آؤ، کھول کے دکھا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی جاؤ ذرا گھر میں کھانے کا اہتمام کرو اور کفار کو بلا کے لاؤ، اللہ کے دین کی میں نے دعوت دینی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، گھر اس کا تو نہیں ہوتا. گھر قبلہ فرما رہے گھر باپ کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے گھر علی کا نہیں تھا، گھر سرکار ابو طالب کا تھا. اور تمہیں شرم نہیں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور جس کی گود میں نبوت پلتی رہی، جس کے سینے پہ رسالت کھیلتی رہی، جس کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، جس کے دیے ہوئے کپڑے رسالت پہنتی رہی، جس کا دیا ہوا بستر نبوت استعمال کرتی رہی. ساری دنیا تو کافر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب کافر نہیں ہو سکتا. جو سرکار ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں نا، ان کو سرکار ابو طالب کے ایمان کی دلیل نہیں تلاش کرنی چاہیے، ان کو اپنا باپ تلاش کرنا چاہیے. اور یہ بھی حدیث ہے، جن کو علی کے جیسے عقیدہ نہ ملا، جن کو علی کے جیسے عقیدہ نہ ملا، اسے مولا ملے مولا نہ ملا، اسے مولا ملے مولا نہ ملا. ابو طالب کا کافر کہنے والا ان کو تو دوبارے پاک کا جس نے. اور یہ جو قبلہ نے فرمایا نا، یہ ایک ایک جملے میں حدیث ہے. نہیں سمجھے یار، یہ حدیث ہے. اور توجہ کے ساتھ میری بات سن لو. میری اس پہ 4.5 گھنٹے کا قبلہ یوٹیوب پہ میرا لیکچر موجود ہے، ایمان ابی طالب القول الغالب فی ایمان ابی طالب. 4.5 گھنٹے میں نے دلائل دیے ہوئے، وہ سن سکتے. ایک نکتہ دینے لگا ہوں کہ حضور فرما رہے علی کھانا تیار کرو، تو وہ کھانا مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تھوڑا تیار ہوا ہے. وہ کائنات میں لوگوں کو غنی کہنے والوں، کائنات میں لوگوں کو سخی کہنے والوں، محسن کہنے والوں، وہ جو محسن اسلام ہے نا پہلا، وہ اللہ کے دین پر
پہلی دعوت، پہلا جلسہ، پہلا خرچ اللہ کے دین کی مجلس سجی تو اس مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جیب سے مال خرچ کیا اس سخی کا نام ابو طالب ہے۔ میں ایک نکتہ قبلہ دینا چاہتا ہوں، مائنڈ میں آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ضعیف روایت بھی لا کے دکھائے گا نا میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے۔ کتنے سال؟ 3 دن 3 سال کتنے؟ شیب ابی طالب میں 3 سال خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہو گیا۔ کتنے سال؟ مجھے کوئی ضعیف روایت بھی لا کے دکھائے گا میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ دنیا کے کسی سخی نے، دنیا کے کسی غنی نے کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو، کوئی روٹیاں پکا کے بیچ دی ہو، بولو بھائی۔ اوے اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑی نا، جب اللہ کے دین کی ابتدا تھی، قبلہ کوئی مائی کا لال جملہ رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے دین کی جب ابتدا تھی، آغاز تھا، بگننگ تھی، تو گھر ابو طالب کا تھا۔ گھر پھر یہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین حج کو لے کھا رہا ہے، سار چھپانے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے، اور دین کا نام لے کے جگیرے بنانے والے، نام کمانے والے، عزتیں بنانے والے تو بڑے تھے۔ اس وقت بھی اللہ کے دین کو 72 تن قربان کر کے جس نے سہارا دیا، سینے سے لگایا، وہ بھی گھر ابو طالب گئی تھا۔ اور تو اسلام سے ابو طالب کو جدا کر کے تو دیکھ، ڈھونڈتا رہ جائے گا اسلام کہاں ہے۔ اس لیے ایک بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو میرے مصطفیٰ کی مدد کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو پہلے مومن کا نام ابو طالب۔ یہ ڈنڈیاں اس لیے مارتے ہیں قبلہ، ڈنڈیاں اس لیے مارتے ہیں کہ ڈنڈیاں نہ ماریے تے ابو طالب نو پھر پہلا مومن مننا پینا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ پہلے دوسرے کے چکر میں حقائق چھپا رہے ہیں، پہلے دوسرے کے چکر۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ما کام الاسلام، بس ختم کرنے لگا وہ آخری سطر ہے، ما کام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا، تیرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ اب آیا اور کسے نہ کچھ نہیں جے لگیا اسلام تے۔ جب اسلام پہ مال خرچ کرنے کا وقت آیا تب بھی گھر ابو طالب کا ہی تھا، جب تلوار چلانے کا وقت آیا پھر بھی ابو طالب دا ہی لال سی، جب جان دینے کا وقت آیا پھر بھی ابو طالب دا ہی لال سن۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، نفاذ دین اسلام جس گھر سے ہوا اس گھر کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اسی حالات پہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں دائیں بائیں قربہ جوار میں آتا رہتا ہوں، مجھے ڈیٹ یاد نہیں، ایک بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے آپ کے قریب ہی۔ تو جی یہ ہم نے ویڈیوز دیکھی جس میں انہوں نے کھل کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ عقائد جو ہے وہ ہی سنی عقائد ہے، اور جو سنی عقائد ہیں وہی شیعہ عقائد ہے۔ جیسے کہ دین ایک ہے، اسی طریقے سے شیعہ سنی جو الگ الگ ہو رہے ہیں یہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح بتا دیا، اہل سنت کے علماء ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتابوں کی سرچ کی ہے، اچھے طریقے سے دیکھا ہے کہ حقائق کیا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ کا موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اینڈ سیکشن میں ہماری پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.